بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اے اللہ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ وہ صرف باتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ یا اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر اپنی خیر خیرات کو برباد نہ کرو۔ اے میرے رب، میرے معاملات کو آسان فرما، انہیں مشکل نہ بنانا، ان کا خاتمہ خیر پر فرما، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کریں، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ تمہارے نفس کی ترتیب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، منزل کا ہر خیال، سچ پوچھیے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ فرمان حضرت علی: اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ وقت رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ عقل مند وہ ہے جو صورت کو ہی نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے، وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ جلدی اٹھنا، صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ حضرت علی: کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ صبر کی انتہا: اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر ہے انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ بیوی کی فکر: گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ بیوی کا مان: شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔ شوہر کی محبت: عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ شوہر کی اہمیت: باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بہترین میاں بیوی: بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔
بیوی کو ہاتھ سے کھلانا، شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ بیٹی سے نکاح کی اجازت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو اس سے اجازت لے لے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لی گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ جب طلب بڑھتی ہے تو ہاتھ خود بخود رب کے آگے پھیل جاتے ہیں، ساری بات طلب کی ہے۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، بے شک۔